جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس کے 5ویں سبق میں آپ سب کو خوش آمدید. اس سبق میں ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھیں گے اور اس کے اندر ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پر تدبر کرنا کتنا اہم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے تو ایسا ہے جیسے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن کی جو آیت ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. افلا تو کیا وہ یتدبرون القرآن تو کیا وہ نہیں تدبر کرتے قرآن پر، ام علی قلوب یا ان کے دلوں پر اقفالها ان کے دلوں پر ان کے دلوں کے تالے لگے ہوئے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر تدبر کرنا کتنا اہم ہے. تو جیسے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر ایک مطلب لینگویج کو نہیں سمجھتا، صرف لینگویج کو ریڈ کر سکتا، اس کا مفہوم نہیں حاصل کر سکتا، کوئی فرینچ کا خبر پڑھ رہا ہے تو دیکھیں وہ کتنا دور ہے تدبر کرنے سے. اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کے الفاظ کے معنی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، ایک تو ہے بالکل سپرفیشل سینس میں اس کو سمجھنا، اگر ہم وہ بھی نہیں کرتے، ہم کوشش بھی نہیں کرتے، ہم قرآن کو بھی اردو کے انداز میں اگر پڑھیں، کیونکہ اسکرپٹ کے لحاظ سے تو جو لیٹرز ہیں وہ تو وہی ہیں، لیکن ان میں آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کے لحاظ سے فرق ہے. بہت سارے لیٹرز جیسے یہاں عین ہے، اس کو اردو میں فرق پڑا جاتا ہے اور عربک میں فرق پڑا جاتا ہے. تو ہم تلاوت بھی اگر ناقص ہو اور کوئی فکر نہ ہو اس کی فہم کو حاصل کرنے کے لیے، تو تدبر تو اس سے بھی آگے کی سٹیج ہے. تدبر تو کانٹمپلیٹ کو کہتے ہیں. تو آپ کو ہم دیکھ لیں ہم کتنا دور ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنا احتساب بھی کریں اور آگے پلان بھی کریں کہ اگر میں اس قابلیت کو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی کتاب پر تدبر کر سکوں، ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں کہ میں نئے کوئی فقہ کے رولز بنا سکوں، پر اس کے لیے کہ قرآن کی جو یہ آیات ہیں اس سے میری زندگی کے اندر کیا اس سے میں بہتری لا سکتا ہوں، اس کے اندر کیا لیسنز ہیں میرے لیے. تو یہ اگر آپ اس پر تدبر نہیں کریں گے تو اٹ از ایز اف کہ آپ کے دل لاکڈ ہے. تو ان تالوں کو دور کرنا اس کورس کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس وہ سکلز آ جائیں کہ انشاءاللہ آپ قرآن کو سمجھ بھی سکیں، قرآن کی فہم بھی آسان ہو، اور یہ ایک راستہ جو کہ ابھی بند ہے وہ اوپن ہو جائے جس سے آپ قرآن مجید کا تدبر کر سکیں. اس سبق میں ایک آیت ہے سورہ صاد کے اندر، اس کی 29ویں آیت ہے جس کے اندر نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا. اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو انالائز کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ لفظ کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں اور حرف جر کیا ہوتا ہے. یہ خاص پریپوزیشنز ہوتے ہیں، ہم ان میں سے پڑھیں گے لی، من اور عن، اور آخر میں نکات تعلیم یا شوق کو کچھ بیان کر کے انشاءاللہ اس جو سبق کا اختتام کیا جائے گا. اس سبق میں انشاءاللہ 10 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 8000 دفعہ ہیں. تو اس سبق کے اختتام پر انشاءاللہ ہم اوورآل 34 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن میں 17149 دفعہ آئے ہیں. اور ہمارا گول آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کورس کے آخر تک ہم 125 الفاظ سیکھیں گے، جس سے آلموسٹ 50% آف دا قرآنک ورڈز ہم اس کو ایکسیس کر سکیں گے. تو آج کا جو نصاب ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اور اس کو میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بتایا، تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. کتابن جو ہے اس کا روٹ، جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے کا تا با. اس سے وربز بھی بن سکتے ہیں، اس سے اسم بھی بن سکتے ہیں. کتاب اٹ سیلف جو ہے وہ اسم ہے، اور اس کا جو پلورل ہوگا کتاب کی پلورل وہ کتب ہوگی. یہ دونوں الفاظ جو ہیں اردو میں جو ہے استعمال ہوتے ہیں، اور اگر تو ہم نے اس کا ورب بنانا وہ بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ بعد میں آپ دیکھیں گے. جیسے کتبہ یکتبو، یہ دو فارمز ہیں کتبہ کے وربز کی. کتبہ فعل ماضی ہے، یکتبو فعل مضارع ہے. ہم نے ابھی باقاعدہ طور پہ نہ فعل ماضی پڑھا ہے نہ ہم نے فعل مضارع پڑھا ہے، تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو کوئی ایشو نہیں ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی روٹ ورڈ سے اسم بھی بن سکتے ہیں، فعل بھی بن سکتے ہیں. یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کتابن، یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی. ٹھیک ہے، انزلنا اس کے اندر جو ہم کہاں سے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے آخر میں جو نا لگا ہوا نا، یہ مفہوم ادا کر. اگر صرف ہوتا نا انزلہ تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس نے نازل کی، پر جب ہم کہتے ہیں انزلنا تو اس کا مطلب ہے ہم نے نازل کی. تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں مخاطب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہو بھی آ رہا ہے، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. انزلنا ہم نے نازل کی، آخر میں ہو آ گیا جس کا مطلب اس کو. یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں. الیکا آپ کی طرف، تو یہ اس کے سب سے پہلے جو ریسیپینٹ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد اور اس کے ذریعے تمام جو ہے امت اور تمام انسانیت. یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ ہم سب کی طرف ہے، لیکن اس کے پہلے جو ریسیپینٹ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مبارکن، مبارکن کا مطلب ہے کہ برکت والی. کسی چیز کے اندر اگر برکت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مبارک. جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو عربی کے اندر اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم جیسے یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے نا لیٹر، مبارک کہیں یا مبارک کہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. اسی طرح عربی میں اور بہت ساری جگہوں پر زیر زبر سے بہت فرق پڑتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ معلم اور ہم کہیں معلم، تو یہ بالکل اپوزٹ میننگز ہیں. اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے تو یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے والے تھے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ معلم تھے تو یہ تو ایک تہمت ہے، جو کہ جس طرح کفار کہا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو سیکھے سکھائے، ان کو کسی نے سکھایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اسی طرح آپ بعد میں دیکھیں گے کہ زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے، فاعل مفعول بن جاتا ہے، مفعول فاعل بن جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بعد میں جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہم ایمفیسس کریں گے. پر یہاں مبارک ہے جس کا مطلب ہے بابرکت، جس میں برکت ڈال دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف، اور یہ بابرکت ہے، یہ بہت برکت والی کتاب ہے. اب آگے نزول کا مقصد، لی یدبرو، لی یہاں ایک حرف ہے اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے. ٹھیک ہے، لی کا مطلب تاکہ یا فار دس پرپز. لی یدبرو، یدبرو کا مطلب وہی ہے جو تدبر سے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سب لوگ غور کریں. لی یدبرو، یہ آخر میں جو واو اور الف آ رہا ہے نا، یہاں یہ جو واو اور الف آ رہا ہے یدبرو میں، یہ
انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا اگر اشارہ ہم کریں گے تو یہ اس طرف رائٹ کی طرف اشارہ ہوگا. میں جو ویڈیو آن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو لی یدبرو میں اشارہ اس طرف رائٹ کی طرف ہوگا کہ یہ تمام لوگ اس پر تدبر کر سکیں. تو اگر ہم پچھلی اس کا حصہ بھی دیکھ لیں, وہ تھا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا, کہ یہ وہ کتاب ہے ہم نے نازل کی آپ کی طرف, ایک مبارک کتاب ہے تاکہ یہ تمام لوگ اس پر تدبر کر سکیں. کس چیز پر تدبر کر سکیں؟ آگے آیا آیاتہ, آیا کہتے ہیں سائن کو. ٹھیک ہے, قرآن مجید کی ہر جو ایک سورت کا ایک حصہ ہے اس کو بھی آیا کہتے ہیں, اور آیا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے. تو آیا کی جمع جو ہے آیات ہے. تو یہاں اگر آپ انالائز کریں یہ جو لفظ ہے آیات, اس کا مطلب ہے کہ نشانیاں یا آیات آخر میں ہی آیا. تو یہ جو ہی ہے یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے, پر اگر آپ بتا سکیں کس چیز کی آیات, یہ ہی ریفر کر رہا ہے کسی چیز کو, وہ کیا چیز ہے جس کی طرف یہ ریفر کر رہا ہے, وہ مرجع کیا ہے؟ کتاب. کتاب, کیونکہ جو پچھلی بات چل رہی تھی وہ کتاب کی تھی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, کہ یہ تمام لوگ اس پر تدبر کریں کتاب کی آیات پر, اس کی یعنی کتاب کی, وَلِيَتَذَكَّرَ, لیتذکر, اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اچھا, آپ بعد میں پڑھیں گے, بہت عربک جو ہے نا ایک سبحان اللہ ویری لاجیکل ویری الگوریدمک لینگویج. تو یہ جو یہاں تا بیچ میں آ رہا ہے لیتذکر, ذکر ایک چیز ہوتا ہے اور تذکر ایک اور چیز ہوتا ہے. تو یہاں تذکر کا مطلب ہے کہ خود سے اس سے نصیحت پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف, یہ مبارک ہے, اور اس لیے نازل کی کہ یہ لوگ سب جو ہے اس پر تدبر کریں اور اس سے نصیحت خود پکڑیں. مطلب پہلے کانٹمپلیٹ کریں اور اس کا رزلٹ یا فروٹ یہ ہوگا کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں گے. کون لوگ حاصل کریں گے؟ وہ آگے لیتذکر فعل ہے اور اس کا فاعل یہ ہے اولو الالباب, یعنی کہ جو لوگ عقل والے ہیں, جو لوگ the people of intellect, وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں دو جگہ تاکہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک خاص حرف ہے جو کہ وجہ بتاتا ہے کسی چیز کی, لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, اور پھر دوسری جگہ آیا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اولو الالباب عقل والے, اولو اور اولی یہ دونوں لفظ آتا ہے, دونوں لفظ آتے ہیں پوزیشن شو کرنے کے لیے. تو عقل والے, اولی سنگولر کے لیے ہوگا اور اولو پلورل کے لیے آئے گا. تو یہاں اسی لیے اس کو عقل والے کا پلورل جمع انڈیکیٹ کرنے کے لیے. لب جو ہے وہ کور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کا لب لباب بتائیں, کہ کور جسٹ اس کی بتائیں. تو اولو الالباب جو کہ the people of intellect, the people who have sound intellect. تو اس کو ہم انشاءاللہ جو ہمارا اس سبق کا نصاب ہے اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں تصور, احساس اور دعا کے ساتھ. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو یہ کہا گیا دو چیزیں, لیدبروا اور ولیتذکر. تو تدبر کیا ہے؟ تدبر
کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تدبر کے معنی ہیں کانٹمپلیٹ کرنے کے، غور و خوض کرنے کے، غور کرنا. تو اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ سپرفیشل ریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کچھ ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈز آف ریڈنگز ہوتی ہیں. کبھی آپ اوپر سے بس دیکھتے ہیں کہ سطحی لیول پہ اس کے کیا مفہوم ہے. کبھی کبھی یو نیڈ ٹو ریئلی اسپینڈ ٹائم ٹو get to what the writer is trying to say. تو یہاں اللہ کے جو اللہ کا کلام ہے اس کا پیچھے کچھ حکمت ہے. ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تدبر ریکوائرڈ ہے. تو جب ہم کسی چیز کو اس کا فہم حاصل کریں گے، اس کی بیسک انگریڈینٹس ہمیں پتہ ہوں گے کہ اس لینگویج کی گرامر یہ ہے، اس کے بعد پھر ڈور اوپن ہوتا ہے تدبر کا. اور تذکر جو ہے وہ تدبر ہی کی طرح کا ورڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تدبر، تذکر، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ کانٹمپلیٹ کرنے سے اس کا تعلق ہے، اور تذکر جو ہے اس کا مطلب ہے نصیحت کا حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. اگر ہم یہ کام کریں تو یہ پھر تذکر میں شامل ہو جائے گا، جس میں آپ ان چیزوں کو اپنے لائف میں لانا چاہ رہے ہیں. فرسٹ یو کانٹمپلیٹ اینڈ دین یو سی what remembrance and what guidance you can take for your own self. تو قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں، پچھلے لیسن کے آخر میں ہم نے ایک اس کا فارمولا بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق ہے. تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو اب کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ قرآن کی تعلیم کے اندر شامل ہوں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تعلم. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، تعلم ہوتا ہے سیکھنا. تو جو سیکھنے سکھانے کی محفلیں ہیں ان میں آپ جائیں توجہ کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ فہم حاصل کریں، تصور کریں اور احساس. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم آیات آخر میں کہتے ہیں کہ توجہ، فہم، تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو ہم جو ہے ریسائٹ کریں. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تدبر اور تذکر میں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سٹیپ سے گزریں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں یا اللہ تو میرے پہ کھول دے. پھر آپ سوچیں کہ اس کا جو تقاضا ہے میں اس پر کتنا اتر رہا ہوں، احتساب کیجئے. پھر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پلان بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک جرنی پہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ احسان کی جو ایک سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور بہتر سے بہتر کرنا. تو اس کے لیے انشاءاللہ پلان کریں، اور پھر تبلیغ کی ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوست احباب، اپنے متعلقین جتنے بھی حضرات ہیں ان تک بھی اس بات کو پہنچائیں، تاکہ یہ جو فائدے کی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بات ہے، یہ آگے تک بھی پہنچے. تو یہاں اس چیز کو دوبارہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب تعلق معلوم ہو گیا قرآن سے کہ وہ راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق ہے، تو اب ہم توجہ، فہم، تصور اور احساس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. اور یہ ایک طرح سے تمام شرائط ہیں، یعنی کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، فہم کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تصور کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، احساس کے ساتھ پڑھ رہے، تو آپ تدبر اور تذکیر تک نہیں پہنچ سکیں گے. اسی لیے اہم ہے کہ آپ کورس کے جو تمام آداب ہیں اس کا لحاظ کریں. جیسے ہم نے کہا کہ کچھ ہوم ورکس ہیں وہ آپ کریں، جب آپ ادھر آئیں تو خالی ذہن کے ساتھ آئیں، وضو کر کے آئیں، اس کو عبادت سمجھ کے آئیں، اور پھر پورے انہماک سے اس کو سنیں. جب انشاءاللہ یہ کریں گے تو یہ نہیں کہ ہم مطلب اس کورس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو امپورٹنس دے رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا واسطہ ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ایک
دروازہ کھلے گا تدبر اور تذکیر کے لیے، کیونکہ یہ تمام اس کی شرائط ہیں۔ توجہ کا مفہوم کیا ہے جی؟ کہ پوری آیت سمجھ نہ آئے تب بھی پوری توجہ سے سنیے، اور جس لفظ کو بھی سمجھ سکیں ان کو پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ فہم کا مطلب ہے نہ سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اے اللہ اتنی عمر گزر گئی پر میں نے اس کے لیے محنت نہیں کی جس طرح محنت کرنے کا حق تھا۔ اسی وقت عہد کیجئے کہ آج سے قرآن کریم کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کروں گا۔ تصور، جب کبھی اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو تو ان کا خوب تصور کیجئے، کیونکہ امام شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات مختلف اقسام کی ہیں اس کے اندر اکثر جو ہے وہ تذکیر بھی آیات اللہ ہے، اور پھر تذکیر بھی ایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پرانی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، پرانے قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہسٹوریکل ایونٹس ریفر کیے جاتے ہیں اور اس سے ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ تو ہم جب تصور کریں گے اور اس پہ کانٹمپلیٹ کریں گے تب ہم ان مفاہیم تک ہماری جو ہے رسائی ہو سکے گی۔ اور آخر میں جو ہے احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور احسانات کا ذکر ہو رہا ہے تو پوری طرح اس کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ قرآن مجید میں اس طرح کی جو اپنی آیات بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو پھر واقعی وہ بڑائی ہم محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنا احسان بتاتے ہیں تو ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہیں ہمیں ڈراتے ہیں کسی چیز سے تو واقعی ہم ڈر محسوس کریں۔ جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو تمہارا آنکھوں سے آنسو نہیں بھی آتے تو ایسے شکل بناؤ کہ جس سے ایٹ لیسٹ، کیونکہ شکل بنانے کا بھی اثر انسان پہ ہوتا ہے، کہ اگر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو واقعی خوف ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے۔ اگر جنت ہو تو اس کا ہمیں شوق ظاہر ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا شوق بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے آپس میں جو ہم دنیا میں ایک مسابقت اور ریس آپس میں جس طرح کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے اپنا شوق دکھاؤ۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں وہ اس چیز میں ہم اپنا شوق دکھائیں، تو یہ احساس آئے گا تو ہم اپنی طبیعت کو تابع کر رہے ہوں گے اس مزاج کے حساب سے جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا ہو۔ تو یہ پورا فارمولا ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے راست، شخصی، طے شدہ متعلق ہے، اور ہم نے جو توجہ، فہم، تصور اور احساس کے ساتھ قرآن کی آیت کا مطالعہ کرنا ہے، پھر ہم اس کے اندر جو مفاہیم ہیں اس پر تدبر اور اس سے تذکیر حاصل کر سکیں گے، اور پھر ہم نے جو ایک عملی نسخہ ہے کہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ پورا جو اس کا فائدہ ہے وہ حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پھر سے لکھا ہوا ہے کہ تدبر اور تذکر کا ایک آسان سادہ طریقہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ تو اس کے جو انگریزی کے اندر مترادفات ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہم پریئر اللہ سے کریں، ایویلیویٹ کریں کرنٹ سٹیٹ، پلان کریں اور پروپیگیٹ کریں۔ اس کو ہم چونکہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے تو میں اس کو یہاں سے سکپ کر کے یہاں آخر میں آ کے جہاں تبلیغ کی بات ہے وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے جو علم حاصل ہو اس کو آگے پہنچاؤ، بے شک وہ نامنل سی بات تم تک پہنچی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ تو یہ جو بلغ ہے یہ ایک فعل ہے، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ بلغ کا مطلب ہے کہ پہنچاؤ۔ اگر میں کہوں گا بلغو، اس کا مطلب ہے تم سب لوگ پہنچاؤ، عنی میری طرف سے، ولو آیہ بے شک ایک آیت ہی تم تک پہنچی ہو، بلغوا عنی کہ میری طرف سے آگے لوگوں کو پہنچاؤ۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ فعل امر ہے، بلغو تم سب پہنچاؤ۔ تو یہ جو بھی سنتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے
کہ اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس تک آپ بات پہنچائیں گے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہے کہ میرے سے آپ تک بہت پہنچی تو آپ نے عمل کیا تو اس میں میرا حصہ بھی ہے، اسی طرح آپ کسی کو بات پہنچاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کا حصہ اس میں ہے. تو یہ سبحان اللہ ایک انسینٹیو ہے انسان کے لیے کہ اس کا مقبول عمل آپ کے حصے میں بھی ہوگا. انشاءاللہ یہ بہت نفع کا سودا ہے. اور انسان انفیکٹ ایک انالوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انویسٹر کی طرح سوچو کہ زندگی تو بہت محدود ایسٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، سانسیں ہیں کچھ، ٹھیک ہے، ہر لمحہ وہ خرچ ہو رہی ہیں، تو ان کو صحیح جگہ لگا دو. تو اگر انویسٹمنٹ کی سب سے جو بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں ایکسپونینشیل گروتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں اگر آپ تبلیغ میں کام کرتے ہیں تو یہ ایکسپونینشیل گروتھ ہے کہ جتنے لوگوں کو بتائیں گے اور وہ بھی آگے لوگوں کو بتائیں گے تو امیجن کریں کہ آپ کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ اللہ کے دین کے مبلغ بنیں اور دین کو سکھانے والے بنیں اور علم کو عام کرنے والے بنیں. اور یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو مقصد نزول ہے قرآن کا، جو کہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، کہ وہ تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اولو الالباب تذکر کر سکیں. وہ نہیں مقصد حاصل ہو سکتا جب تک ہم اس کا فہم حاصل نہ کریں، اس کو سمجھیں نہیں. تو آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیے کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. تو عام طور پہ دیکھیں انسان کی موٹیویشن اوپر نیچے ہوتی ہے. آپ رمضان میں دیکھتے ہیں پہلے دن ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور جو ایک انورس پروپورشن ہے، چاند بڑھتا جاتا ہے نمازی کم ہوتے جاتے ہیں، پھر چاند کم ہو رہا ہے، مہینہ ختم ہو رہا ہے، پھر نمازی آ رہے ہیں. تو انسان کا بھی معاملہ اس طرح ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو ایک باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی، ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا، خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی ریمائنڈ کرائیں کہ بھئی یہ بہت قیمتی 10 ہفتے ہیں تو اس کے لیے وقت نکالیں. کیونکہ جو برکت لائیو اٹینڈنس میں ہے اگر پاسبل ہو وہ، کیونکہ مٹیریل تو سارا آن لائن ویسے بھی ہے، لیکن اگر آپ کو فل بینیفٹ حاصل کرنا ہے تو آپ جو ہے لائیو اٹینڈنس کریں اور توجہ کے ساتھ، احساس کے ساتھ اور خالی ذہن کے ساتھ اور پورے اٹینشن کے ساتھ اگر اٹینڈ کریں گے تو پھر انشاءاللہ میکسیمم فائدہ ہوگا. اب میں اس کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جو ہمارا سیکنڈ لیسن ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ قواعد، گرامر سے ریلیٹڈ. ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے انشاءاللہ، ہمارے جس طرح میتھڈ ہے. اس لیسن میں ہم ہر حروف جر پڑھیں گے. حروف جر پریپوزیشنز ہیں جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ورڈز کو. ہم ان میں سے کچھ پڑھ بھی چکے ہیں. لی، جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا لی یدبروا اور لی یتذکر، تاکہ. تو کبھی کبھی لی اس طرح آتا ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے. ان میں سے اکثر جو حروف جر ہیں ان کے ملٹیپل میننگز ہیں، لیکن ہم جو نیسیسری ہیں ان پہ فوکس کریں گے اور جن کو ہم آیات سے لرن کر رہے ہیں ان پہ ہم فوکس کریں گے. تو لی ہم نے دیکھا کے لیے، کسی چیز کی ریزن بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. ان ہوتا ہے اگین، ان کبھی سے کے مفہوم میں آتا ہے. جیسے اگر آپ حدیث پڑھیں تو شروع میں آتا ہے کہ ان، جو بھی راوی ہوں گے ان کا نام آئے گا کہ ان سے سنا گیا، ٹھیک ہے. اور مع کا مطلب ہے سے. تو ان 4 حروف کو ہم پڑھیں گے آج اور گرامر کے ساتھ پریکٹس کریں گے. تو 4 حروف جر ہیں، لہو، لہم، لک، لکم، لی، لنا. اور پھر آپ نے یاد کرنا ہے، آج سے ہم ایک نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں کہ ان اشاروں میں فیمیل کا اشارہ بھی ہے اور یہ لیفٹ کی طرف ہے، لہا. اب میں پھر سے کرتا ہوں، لہو، لہم، لک، لکم، لی، لنا، لہا. ٹھیک ہے. اس طرح یہ جتنے بھی حروف جر ہیں ان سب کے ساتھ آپ اس کو آخر میں لگا کے دیکھیں
اس سے آپ کے آئیڈیاز اور ڈیولپ ہوں گے. اسی طرح من، میں ابھی یہ ایک ساتھ سارے کر رہا ہوں، پھر ہم علیحدہ علیحدہ بھی کریں گے. من ہو، من ہم، من کا، من کم، منی، منا، منہا. اسی طرح ہم عن کو بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم سارا سرکل کرنا چاہیں تو ہوگا عنہ، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا، عنہا. تو جیسے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس سائڈ پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے پورا سرکل دیکھ لیا، عنہ، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا، عنہا. اسی طرح مع کے ساتھ بھی یہ سارے سفکسز لگ سکتے ہیں، معہو، معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا. تو یہ ساری چیزیں پیٹرن ایک ہی ہے. تو جو میں نے آپ کو بتایا، اب ہم اس کو پیس وائز فیشن میں کرتے ہیں. شروع میں لا آ رہا ہے تو کس طرح ہوگا؟ اس کا مطلب ہو جائے گا کے لیے، جیسے لکم، لکم کے لیے اشارہ ہوگا لکم دینکم ولی دین، کہ تم سب کے لیے تمہارا طریقہ ہے، ولی دین میرا طریقہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو لا کا مطلب ہے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا تمہارے لیے، لکم تم سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس کے لیے. تو آپ میں سے کوئی اب کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ کر لیں، اس کے بعد ایک دفعہ خود کر لیجئے گا. لہو، لہو، لہم، لہم، لکا لکم، لکا، لکم، لی لنا، لی، لنا، لہا. لہا، جی، لہو لہم، لہو، لہم، لکا لکم، لکا، لکم، لی لنا، لی، لنا، لہا. لہا. اچھا، یہ جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا، جس طرح آپ اگر کوئی چیز نہیں کر رہے ہوں گے آئندہ آپ کے لیے وہ مشکل ہوتی رہے گی. تو آپ اس کی پریکٹس ضرور کریں گھر میں، ایون دو وی کی ناٹ سی یو، پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو کریں، اور آپس میں پیئرز بنا لیں، کیونکہ یہ سارا دیکھیں پیٹرن آگے بھی چلے گا. لہو لہم، لکا لکم، لی لنا، لہا. آئندہ اگلا جو ہے من ہو، وہی چیز ہے. من میں آ جاتا ہے سے، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کا مطلب ہے سے، تو اگر میں نے کہنا ہے اس سے تو میں کہوں گا من ہو، من ہم ان سب سے، من کا تم سے، من کم تم سب سے، منی میرے سے، مننا ہم سب سے، منہا اس ایک فیمیل سے. ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ کر لیجئے. من ہو، من ہم، من ہو، من ہم، منہ، منہم، من کا، من کم، من کا، منکم، منی، منا، منی، منا، منہا. منہا. تو پیٹرن وہی ہے، آخر میں چینج ہو رہا ہے، اور بس آپ کو دیکھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے. جیسے عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سب سے، عنکا تم سے، عنکم تم سب سے، عنی میرے سے، عنا ہم سب سے، عنہا اس ایک خاتون سے، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا عنہا. تو یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں وہی پیٹرن ہے. تو یہ خوبصورتی ہے اس کی کہ آپ نے ایک دفعہ جب چیز سیکھ لی تو وہ بس کہیں بھی آپ اپلائی کریں وہ وہاں وہی اس کا مفہوم ہوگا. اسی طرح معہو، معہم، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے ان اللہ مع الصابرین. تو اگر ہم کہیں معہو ان کے ساتھ، اس ایک مرد کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا تیرے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس ایک عورت کے ساتھ. تو فیضان کے علاوہ کوئی اگر ہیلپ کرنا چاہے، خود یہ پڑھنا چاہے، سامنے اسکرین پہ ہے
تو آپ وہی ریپیٹ کر سکتے ہیں معہو معہم. جی معہو معہم. معہو معہم معک کا معکم معی معانا معہا. چلیں اچھا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے آپ کا ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب میں لیکچر دے رہا ہوں آپ کو لگے گا مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، پر جب آپ کویشچنز آنسر کر رہے ہوں گے تو آپ کچھ غلطیاں کریں گے جس سے آپ ایکچولی سیکھیں گے. تو لکیلی ہمارے اس کورس میں کچھ والنٹیئر ٹی ایز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ وقت دے رہے ہیں آپ کے کوئزز کی کریکشنز کا. تو اس طرح آپ سیکھیں گے، یہ آپ کے گریڈ میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو آپ ضرور اس کا اہتمام کریں، کیونکہ وداؤٹ دا فیڈ بیک آپ نہیں سیکھیں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ سیکھ رہے ہیں پر آپ غلطی کر رہے ہوں گے بیچ میں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے بات پوری سمجھ آ گئی ہے پر کہیں کمی رہ گئی ہوگی. یہ میں نے بھی خود بھی فیس کیا جب میں پڑھ رہا تھا. ہم کلاس میں سمجھتے تھے کہ ہم نے سیکھ لیا، پر جب ہمارے مارکس آتے تھے تو پرفیکٹ نہیں ہوتے تھے، حالانکہ یو کین ایکچولی ریڈ فرام دا بک ایز ویل، تو اس میں کوئی معنیمت نہیں ہے. تو آپ یقیناً اس کے اہتمام کریں، ہوم ورک کرنے کا اور سبمٹ کرنے کا، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ جو آپ نے رول دیکھ لیا کہ آخر میں ہو ہم کا کم ای نا ہا یہ لگانا ہے، سب کے اندر وہی سٹائل ہے، ہو ہم کا کم ای نا ہا سب میں وہی لگ رہا ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ جو 4 حصے ہیں، فریزز ہیں، ان کو یاد کر لیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ قرآن کی آیات بھی ہیں، کچھ ویسے فریزز ہیں. لا کے لیے آپ یاد کر لیں لکم دینکم ولی دین. من کے لیے یاد کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عن کے لیے یاد کر لیں رضی اللہ عنہ یا عن النعیم. تو ایک صورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک قیامت کے دن پوچھیں گے عن النعیم. تو عن یہاں کیا ہے؟ اباؤٹ یا فرام، مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے ورڈز کو ملانا. تو وہ پورے سینس تو آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ کی ووکیبلری انہانس ہوگی. پر ان کا مطلب ہے ود یا فرام، اس طرح کا مفہوم ہے. اور مع کا مطلب ہے ود، ان اللہ مع الصابرین. تو یہ قرآن کا ایک آیت کا حصہ ہے. یہ ہم نے سارا پڑھا، اس کو ایک دفعہ ہم سارا کر لیتے ہیں. اب اپنے طور پہ مجھے فالو کر لیجئے. لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا منہ منہم منکا منکم منی منا منہا عنہ عنہم عنکا عنکم عنی عنا عنہا معہو معہم معک معکم معی معنا معہا. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہی سٹائل ہے، 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، پہلے 1 انگلی سے، پھر 4 انگلی سے، پھر اپنی طرف ہے 1 انگلی سے 4 انگلی سے، اور پھر یہاں اشارہ ہے 1 انگلی سے. یہاں واحد جمع ہے، یہاں واحد جمع ہے، یہاں واحد جمع ہے، یہاں صرف واحد ہے. تو بس یہ آپ نے اس طرح موومنٹ اس کو آٹومیٹک کر لینا. ابھی آپ مجھے اس کا یہ جو عربی الفاظ ہیں ان کو بریک ڈاؤن کر کے ان کا ترجمہ کر کے بتائیں. اللہ معنا و معکم. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ. جی ماشاءاللہ. فلہم. پس اس کے لیے. جی پس ان کے لیے، ماشاءاللہ. ولنا. اور ہمارے لیے. جی و علیحدہ، لنا علیحدہ، اور ہمارے لیے. فمنکم. پس تمہارے لیے. فمنکم تم میں سے. فمنکم تم میں سے، تم سب میں سے، اس طرح اس کا مفہوم ہوگا. پس تم سب میں سے. فلہا. پس اس کے لیے. جی اس ایک عورت کے لیے یا اس ایک مؤنث کے لیے. اچھا اردو سے عربی میں ترجمہ کیجئے. اللہ آپ سے راضی ہو. رضی اللہ. جی آگے. عنکا. عنکا. رضی اللہ عنکا. ٹھیک ہے، جیسے رضی اللہ عنہ ہوگا اس ایک مرد سے، عنہا ہوگا اس ایک
مؤنث سے، اور ان کا ہوگا آپ سے، انکم ہوگا آپ سب سے. آپ کا نام کیسے کہیں گے؟ اسموں کا. ماشاء اللہ. جی اسمو کا. اور تم سب میں سے، ومنکم. جی ومنکم. اور ان کے لیے، وَلَهُمْ وَلَهُمْ. القرآن میرے ساتھ ہے. القرآن معیہ. جی القرآن معیہ یا معی. ماشاء اللہ، ویری نائس. تو الحمدللہ ہم اس سبق کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں. تو ہم آخر میں نقطۂ تعلیم میں تھوڑے سے پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. گہری سانس جب لیتے ہیں تو کس طرح آپ کو ذہنی اور جسمانی تھکن اس سے دور ہوتی ہے، نظام صاف ہوتا ہے، تناؤ دور ہوتا ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے، آرام دیتی ہے گہری سانس. تو اس کی کچھ یہاں لاجک ڈسکرائبڈ ہے اور اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے اس کے ذریعے بیسیکلی آپ اپنا اٹینشن کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اگر نیا لیسن شروع کر رہے ہیں تو پہلے گہری سانس لیں، اور اس سے آپ توجہ میں آپ کو جو ہے اس میں مدد مل سکتی ہے، اچھی طرح توجہ آپ دے سکیں. اس لیسن کے آخر میں ہم ریکاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کون سے جو ہیں ورڈ سیکھے اور ان کو کس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں. تو کتابن ہم نے سیکھا، اس کے ساتھ جو آیت تھی وہ تھی کتاب انزلناہ الیک مبارک. آیاتی ہی جو ہے آیات پلورل ہے، آیاتی ہی اس کی آیات، اولو کی بھی آیت لکھی ہوئی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ان اور ان یہ دو فرق ورڈز ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان اللہ مع الصابرین، تحقیق. ان جو ہوتا ہے وہ ایک اور قسم کا حرف ہے، یہ ہوتا ہے اگر، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. لی وہ عام طور پہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور کبھی یہ اس کے اور بھی مفہوم ہوتے ہیں. یہاں آپ نے یاد کرنا ہے لکم دینکم ولی دین. من کا مطلب ہوتا ہے سے، عن کا مطلب ہوتا ہے ود، مع کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ. تو الحمدللہ ہم نے اس پورے کورس میں 20 اسباق کرنے ہیں، 5 آج ختم ہو گئے. تو تقریباً جو ہے 1/4 ہم نے جو اسباق کمپلیٹ کر لیا ہے. الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اوورآل ہم نے 34 ورڈ سیکھ لیے ہیں. اوورآل کورس کے اندر 125 ورڈز ہیں. تو وی آر ماشاء اللہ میکنگ گڈ پروگریس. پلیز انشور دیٹ یو are please ensure your attendance till the end of the course to maximally benefit from this course. اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین عمل بتایا. ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو آپ اس کے اندر دونوں چیزوں میں حصہ ڈالیں. سیکھ آپ ابھی رہے ہیں، اس کو آگے سکھائیں، ٹھیک ہے. اور آگے جب سکھا رہے ہیں تو ان کو بھی کہیں کہ وہ خود بھی اس کو اچھی طرح سیکھیں اور آئندہ بھی اس کو آگے اس کی تبلیغ کی، اس کی آگے اس کو کامن کرنے کا نفع اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، اور خاص طور پہ اس کورس میں، بٹ مور دین دیٹ مطلب فار دا ریمائنڈر آف یور لائف آپ قرآن سیکھنے سکھانے میں، اس پر عمل کرنے پہ، اس کی تبلیغ پر، اس کی تنفیذ پر اپنا حصہ ڈال سکیں. تو اس پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. آپ میں سے اگر کوئی سوال کسی کا کوئی ہو تو